ألهاكم التكاثر میرے پیر مسافر سوچ ذرا اس جاگتائی کو پھیرائی میرے پیر مسافر سوچ ذرا اس جاگتائی کو پھیرائی یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے او اگے دا سفر لگے رائی جاوے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دی غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرائی میرے پیر مسافر سوچ ذرا اے جاگتائی کو پھیرائی اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے او اگے دا سفر لمبے رائی صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے درود و سلام آقا انعامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے دوستو بزرگو اللہ رحمان کی پاک کتاب مطہر معلہ دا تیواں سپارہ سورۃ انعام تکاثر اس تھوڑے کے وقت کے اندر آپ اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے غور کرنا ہے اللہ کا قرآن اپنے سمجھن واسطے اور اپنی کامیابی واسطے آیا ہے اور کامیاب وہ انسان ہے جڑا اپنی زندگی دے وچوں اپنی آخرت واسطے وقت کٹ دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر لوکاں نوں مال دی زیادتی نے بے خبر کر دیتا ہے مال کی کثرت نے لوگوں کو اللہ کو بے خبر کر دیتا ہے بس مال ہونا چاہیے پیسے ہونے چاہیے کام ہونا چاہیے مزدوری ہونی چاہیے نماز کی رکھیا ہے اللہ کی عبادت کے اندر کی رکھیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کو مال نے بے خبر کیتا ہوا ہے میرے سے اور لوگ ہوئے پھرتے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اگر اس آدم سے بیٹے رو پوری دنیا جتنا مال دے چھڑیا جائے تو پھر آخر کا ہو رہا جائے چلو ہو رہا جائے نہ ہی میرا پیٹ بھرے گا اور نہ ہی یہ ذہن پورا
نے کئی گلاں اپنے نال کیتیاں نے آپ غور کریے کیونکہ اپنی کامیابی کسی دے نال نہیں اپنی کامیابی اپنے نال اور بڑا پڑھنا تے پنڈ نماز نہیں پڑھتا شہراں دے شہر ملکاں دے ملک رب دی عبادت نہیں کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری دنیا کو چھڈو تسی کلیاں جانا ہے تسی اپنا انتظام کرو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی مال جن ہلاک کر دے یہی دولت جن ہلاک کر دے تو ایک دوے تو وقتا وقتا اے کوٹھی بنائی ہے میں بھی بناواں گا اے زمین لئی ہے میں بھی لواں گا اے مربع ہے میں بھی بناواں گا اے دی جائیداد ہے میں بھی بناواں گا اے دے پیسے نے میں بھی نہیں بناواں گا بس اسے کام میں لگیا بندہ کدے دا کدے پڑ گیا اللہ پاک فرماتے ہیں حتا کہ وہ قبراں وچ داخل ہو گیا الہاکم التکاثر اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا دے اندر والیا تینوں اے مال میرے تو بے خبر کر دے گا یہ دنیا میرے تو بے خبر کر دے گی ہے گزارا تے تیرا میں ہی کرنا ہے اس مال تیرا گزارا نہیں کرنا ہے اس مال تیرا گھر نہیں چلانا ہے اس دنیا میں تیرا گھر نہیں چلانا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تینوں ایو جیاں نعمتاں دتیاں ہوئیاں نے ایو جیا مال میں تینوں دتا ہویا ہے جڑا مال پیسے نال نہیں ملدا ہے دنیا نال نہیں ملدا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر مال کی کثرت نے تینوں میرے تو بے خبر کر دتا ہویا ہے ہر ویلے سوچنا ہے یہ دولت کیویں آؤگیاں مال کیویں آئے گا اللہ پاک فرماتے ہیں اس مال تے تینوں بے خبر کر دتا ہے میں کام کراں گا تے مال آئے گا میں محنت کراں گا تے مال آئے گا میں مزدوری کراں گا تے دولت آؤگیاں اللہ پاک فرماتے ہیں انج دولت نہیں ہوندیاں انج مال نہیں ہوندا رب العالمین فرماتے ہیں مال کما کئی بڑی بڑی دنیا کما گئی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندہ بڈھا ہو جاندا ہے بندہ بڈھا ہو جاندا ہے دو چیزاں ہوندیاں بڈھیاں نہیں ہوندیاں دو چیزاں بڈھیاں نہیں ہوندیاں بندہ بڈھا ہو جاندا ہے دو چیزاں جوان رہندیاں نے ایک مال ہو رہا جاوے یہ ہر ویلے اودے سنگ دے اندر گل رہندی ہے مال ہو رہا جاوے ایک میری عمر لمبی ہو جائے یہ گل ہر ویلے اودے سنگ دے اندر رہندی ہے مال ہو رہا جائے دنیا ہو رہا جائے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تینوں جتھے رکھنا ہے اوتھے ہی رکھنا ہے نہ میرے نزدیک تیری عزت بڑھنی ہے نہ وقار بڑھنا ہے ایک دوے تو اگے نکلتے بندے مال کماؤندے بندے ساری رات محنت کرتے نہیں بندے حتی زرتم المقابر ایویں قبراں وچ ٹر پینی ہے قبرستان دے اندر ایویں چلے پینی ہے کوئی باہر پہ مر گیا ہے کوئی ڈیوٹی کرتا مر گیا ہے کوئی باہر دے ملکاں دے اندر مر گیا ہے کوئی سڑک پہ آندا جاندا مر گیا ہے حتی زرتم المقابر مال مٹھا کرتے اوتھوں ہی قبرستان ٹر گئی ہے کوئی راہ ٹر گیا ہے کسی نو شہر کے اندر اٹیک ہو گیا تے وہ بندہ مر گیا ہے کوئی بندہ باہر دے ملک دے اندر مر گیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر اوتھے ہی انہاں قبراں دیاں زیارتاں کر رہیاں نے نہ میرے بوے تے آیا ہے نہ مینوں آ کے آکھیا ہے نہ میریاں گلاں سنیاں نے نہ میرے دروازے تے آیا ہے او
چپ کر کے ٹر کے آئے ہیں، کاروبار کرتا ٹر کے آئے ہیں، کلا سوف تعلمون، تمہیں پتہ ہے اوتھے کون رہندا ہے، وہ جگہ کی ہے، وہ زمین کی ہے، وہ جہان کی ہے، ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تینوں تھوڑی دیر کے بعد تینوں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کی ہے۔ میں تینوں کیا دسنا تو پہلے جاننا سی کہ وہ کی ہے، وہ دا رستہ پوچھنا سی جتھے جانا سی ہے، وہ دا پتہ کرنا سی اتھے کون رہندا ہے، تیرے کو جانا ہی ہے۔ تو شہر جاندے ہو بندے اپنے پوچھتے ہو یار میں ننکانے کے اندر کیا جانا یار اتھے تینوں کوئی کام ہے، اتھے تینوں کوئی کام ہے، آتا بڑانی دکان دے جانا ہے، بڑا علاقے کے اندر ہے، بڑا محلے کے اندر ہے، میں اتھے جانا ہے۔ حضرت بھی جا رہے ہیں، کپڑے بھی پائے ہوئے ہیں جناب ہے، تیرے کو کوئی شہر ہے اتھے جا رہے ہیں، کوئی شہر خریدن واسطے جا رہے ہیں نا آتا نہیں یار میں تیوں میں جا رہا ہوں، وہ تو آپ ہی بندہ میرا چیز دے دے گا تے میں لے آواں گا۔ حضرت مرمہ دا پتہ ہے، گلیاں دا پتہ ہے، علاقیاں دا پتہ ہے تینوں میں آندا ہاں میں اگے کئی بار بندیاں کو پوچھیا ہویا ہے، مینوں بڑا پتہ ہے اس علاقے دا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے تم جس شہر وچ جا رہے ہیں، جس آبادی وچ جا رہے ہیں، وہ کوئی نکی جی آبادی نہیں ہے، وہ کوئی نکا جہا شہر نہیں ہے، وہ کوئی نکی جی جگہ نہیں ہے، وہ تے ساری دنیا اپنے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا ہی وہ دے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، تینوں دا پتہ لگ جائے گا، تینوں دا علم ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا لو تعلمون
کے اندر درخت ہوئے وہ زمین کے درخت لگا ہوئے اے اولا بھار بھی چنگا آندا ہوئے وہ درخت بھی چنگا ہوئے اللہ پاک فرماتے نے زمیندار اس درخت نو ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے زمیندار اس زمین کے اندر لگی ہوئی فصل ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے اللہ پاک فرماتے نے میں بھی ایویں ہی راضی ہو جانا میں بھی ایویں ہی خوش ہو جانا وما صادو کلماتن خبیثاتن کشجرۃ خبیثۃ جتثت من فوق الارض ما لها من قرار اللہ پاک فرماتے نے زمین تے کوئی گندا درخت لگا ہوئے ہے آپ کے بوٹے لگے ہون یا بوٹیاں لگیاں ہون جدا وہ زمیندار نو فائدہ نہ ہوے جدا نو فائدہ ہی نہ ہوے اللہ پاک فرماتے نے وہ زمیندار کی کرے گا کا شجرات نجتثت من فوق الارض اللہ پاک فرماتے نے وہ نو جڑ پٹے گا دوبارہ ہو نہ جاوے وہ نو جڑوں پٹ دے گا زمین نو صاف کر دے گا اس بوٹی دا مینوں کی فائدہ ہے اے تے پھالی نہیں لگدا مینوں پانی لاونا وا میں جڑے تے محنت کرنا وا اے زمین میری ہے میں اس بوٹی دا مینوں کی فائدہ ہے اینوں باغ ختم کر کے نویں فصل لا دیندا ہے اللہ پاک فرماتے نے او میاں میں زمین میری ہے میں تے فصل کٹی ہوئی ہے فصل کٹی ہوئی ہے اے زمین میری ہے میں تے بندیاں دی فصل کٹی ہوئی ہے اللہ پاک فرماتے نے او دنیا دے اندر رہن والے مینوں بھی دسدا پیا ہے جدے تے پھال لگدا پیا ہے جویں تینوں دوروں دسدا ہے اپنی زمین لائے پھال دوروں دسدا ہے جویں تینوں اپنی فصل دوروں دسدی ہے مینوں بھی اپنی فصل دوروں دسدی ہے میں بھی تینوں پانی لاوندا پیا واں میں بھی تینوں محنت تے کردا پیا واں میں بھی سورج چڑھدا پیا واں میں بھی گرمیاں سردیاں دے موسم لے کے آوندا پیا واں میں بھی تیرے تے رحمتاں برسا رہا واں میں بھی اس بنجر زمین تے محنت کر رہا واں اللہ پاک فرماتے نے نہیں تے میرا بھی دل کردا ہے میں فصل کٹ دیواں وڈ دیواں زمین صاف کر کے نویں فصل پیدا کر لواں نویں فصل نویں بندے آ جان نویں دنیا آ جاوے نویں لوگ آ جان میری عبادت کرنے والے بندے آ جان مینوں سجدہ کرنے والے بندے آ جان میں یہ چاہنا جویں تو چاہنا ہے ایویں ہی میں چاہنا اللہ پاک فرماتے نے پر میں جلدی نہیں کرتا تو جلدی کرنا ہے میں جلدی نہیں کرتا میں تیرا انتظار کرنا میں تینوں دیکھنا پیا اللہ پاک فرماتے نے ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم میں تیرے کو پوچھنا ہے جب تو میرے کو آنا ہے میں تیرے کو پوچھنا ہے میں تیرے کو سوال کرنا ہے یہ میری گل یاد رکھے ثم لا تسألن میں تیرے کو پوچھنا ہے یہ آخری کے میں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے میں تیرے کو حساب لینا ہے میں تیرے کو پوچھنا ہے جنہ کو تینوں دیتا ہے میں تینوں مجھا گاواں بھی دیا نے کئیاں نوں کچھ نہیں دیتا ہے میں تینوں دولتاں دتیاں نے کئیاں نوں کچھ نہیں دیتا ہے میں تینوں زمیناں دتیاں نے کئیاں نوں رہن واسطے بھی جگہ نہیں دتی اپنی زمین تے میں تینوں گھر باپ دیتا ہے کئیاں نوں کچھ نہیں دیتا وہ بھی بندے نے دینے ہیں میں تینوں دولتاں دتیاں نے مال دیتا ہے کئیاں نوں کوئی شے نہیں دیتی ہے اللہ پاک فرماتے نے میں تیرے کو پوچھنا ہے ثم لا تسألن میرے واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں میں تیرے کو پوچھنا ہے میرے واسطے تیرے کول وقت کوئی نہیں میں تیرے کو پوچھنا ہے اللہ کی پوچھنی بندے کولوں ہے وہ آندا میں جوانی دتی ہے میں پوچھنا ہے میں جوانی دتی ہے میں تیرے کو پوچھنا ہے آپ دا دعا کر کے
گھر کے اندر نہیں پکی ہے، میں بھوک کی وجہ سے باہر آیا باہر۔ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی دوسرا ہوتا ہے حضرت ساڈے نال بھی نہیں ہے، تیسرا صحابی میرے نبی کا آتا ہے حضرت ساڈے نال بھی نہیں ہے۔ ان کی وقت گزرے آئے میرے نبی علیہ السلام ایک ساری کے دروازے سے گئے ہیں، ساری کے بوئے سے گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے جا کے السلام علیکم آکھیا ہے، انصاری کے دروازے میں جا کے انصاری کی بیوی نے ویکھیا پیغمبر دروازے سے آ کے میں بولے ہو کے چپ کر کے کھڑو جم دیے ہیں۔ میرے نبی نے 3 بار آکھیا السلام علیکم، پھر آکھیا السلام علیکم، تیسری بار آکھیا السلام علیکم، 3 بار میرے نبی نے سلام آکھیا تے واپس پڑھن لگتے نے۔ تے ویکھیا عورت نے کہ میرے نبی تے واپس جا رہے ہیں، آتی ہے حضرت کدھر جا رہے ہو، آؤ گھر کے اندر ہے۔ میرے نبی فرماتے نے میں 3 بار سلام آکھیا جواب نہیں آیا ہے، آکھنے لگے حضرت میں لوگ کے سنتی پئی کہ میرے نبی کئی بار میرے بوئے تے سلام کی دعا کرتا ہے، آؤ گھر کے اندر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کتھے تیرا خامد کتھے گیا ہے، آتی ہے حضرت باغ کے اندر ہے۔ اللہ کو اکبر نہیں دیر تو صحابی بھی آ جاتا ہے، ویکھیا میرے پیغمبر گھر کے اندر بیٹھے ہیں، جلدی جلدی کھجور دیاں ٹہنیاں وٹ کے لے آندیاں ہیں، کھجور دیاں ٹہنیاں وٹ کے لے آندیاں ہیں، میرے نبی دے اگے رکھیاں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ ٹہنیاں نہیں سی وٹنیاں، اوویں لے کے آ جاندا ہے، آندا ہے حضرت جی ہے آج تسی ساڈے گھر آئے ہو، میں ٹہنی اس واسطے وٹ کے لے آواں جیڑی کھجور تانوں پسند ہوئے گی تسی کھاؤ گے۔ جلدی جلدی دوڑیا ہے، ایک بچھڑا سوا کیتا ہے، ایک بکری دا بچہ سوا کر کے کھانا پکایا ہے، میرے نبی نے کھانا سامنے رکھیا تے کھاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس صحابیوں کو ہے ثم لا تسألن، آئیو تے میں سوال کرنے میں آقا دے اندر بھی اپن دے سکتا سی ہے، گھر دے اندر بھی اپن سب کچھ دے سکتا سی ہے، لیکن اپن میرے دروازے سے توڑ کے لے کے آندا ہے، یہ دے دروازے سے میرے بھائیوں ہے۔ اللہ پاک نے جنہ چیزاں دے بارے دے اندر سوال نہیں کرنا، جنہ چیزاں دے بارے دے اندر سوال نہیں کرنا ہے۔ ایک جڑے کپڑے پاؤندے ہو انہاں کپڑیاں دے بارے سوال نہیں کرنا، رب نے جڑے کپڑے پاؤندے ہو شادیاں تے جان واسطے رکھے ہوئے جے کپڑے پاؤندے ہو انہاں کپڑیاں دے بارے سوال نہیں کرنا، عزت واسطے پاؤندے ہو احترام واسطے پاؤندے ہو اللہ کی رحمت واسطے پاؤندے ہو شادی جاواں واسطے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، انہاں کپڑیاں دے بارے اپنے تواڈے کول سوال نہیں کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے دوسرا اللہ پاک نے جس گھر کے اندر رہتے ہو اس گھر کے بارے تواڈے کول سوال نہیں کرنا ہے، جس مکان وچ رہتے ہو اس مکان کے بارے اندر ہے تواڈے کول سوال نہیں کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے ایک انہاں چیزاں کے بارے اندر ہے، ایک جڑا کھانا کھاندے ہو چنگا کھا لو یا ماڑا کھا لو، اس کھانے کے بارے اندر رب نے تواڈے کول سوال نہیں کرنا، بھاویں نہ کھاؤ بھاویں نہ کھاؤ بھاویں بچتا کرتے رہو بھاویں کنجوسیاں کرتے رہو اللہ پاک نے جڑا کھانا چنگا کھاؤ یا ماڑا کھاؤ اپنی اولاد نوں کھواؤ اس کھانے دے بارے سوال نہیں کرنا ہے، انہاں کپڑیاں دے بارے سوال نہیں کرنا ہے، اللہ تعالی نے گھر دے بارے تیرے کول سوال نہیں کرنا ہے، جڑا گھر تو اپنی حیثیت نال بنایا ہے، جے کول چنگی طاقت ہے وہ چنگا بنا لیتا ہے، جے کول ماڑی طاقت ہے وہ ماڑا بنا لیتا ہے۔ ثم لا تسألن، وہ آندا ہے باقی چیزاں میں تینوں دتیاں نے انہاں دے بارے میں تیرے کول سوال کرنا ہے کیونکہ وہ بندیاں تو وکھریاں نے، جے تیرے کول زمین ہے وہ بھی بندیاں تو وکھری ہے، جائیداد ہے وہ بھی بندیاں تو وکھری ہے، کیونکہ یہ چیزاں سارے کول نہیں نے، گھر تے تقریباً ماڑے چنگے سارے کول نے، زمین بھی سارے کول نہیں ہے، عزت وقار سارے کول نہیں ہے، یہ چیزاں سارے کول نہیں نے، تیرے کول
کئیاں ہاتھی پتر ٹورے نے کئیاں ہاتھی پتر ٹورے نے بائیاں تو کتے نہ کھیڑائے میرے ویر مسافر او سوچ ذرا اس جگ لائی کو پھیرائے تو نظر بچا کے ٹور چلیے او کے دا سفر لمبے رائے یہ تھے بچے رندے مانو او ماما دیاں ٹھنڈیاں چھاواں یہ تھے بچے رندے مانو ماما دیاں ٹھنڈیاں چھاواں او بچیاں دیاں خالی تھاواں یہ تھے بچے رندے مانو ماما دیاں ٹھنڈیاں چھاواں او بچیاں دیاں خالی تھاواں ماروں دی سنجا ہویا بیڑا ہے میرے ویر مسافر او سوچ ذرا اس جگ لائی کو پھیرائے تو نظر بچا کے ٹور چلیے او اگے دا سفر میرا